آپ سن رہے ہیں کشمیر کی آواز. You are tuned into کشمیر کی آواز. کشمیر کی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف عزیز. لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پروگرام چند لمحے. جس میں ہم آج بات کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو سنگین صورتحال ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے. اور جو آرٹیکل 35A ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 35A کی جو تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے اس پہ بھی نظر دوڑائیں گے کہ یہ آرٹیکل 35 ہے کیا. اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے جس طرح 28,000 مزید فوجوں کو مقبوضہ کشمیر میں تعینات کیا ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر اور جموں کشمیر دونوں طرف وادی میں ایک تشویش کی لہر دوڑ اٹھی ہے. جی سامعین، آپ میرے ساتھ رہیے گا. آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے آرٹیکل 35 ہے کیا. ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 35A کے تحت جموں کشمیر کی اسمبلی کا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خود اپنے مستقل شہری کی تعریف طے کرے. ساتھ ہی ساتھ انہیں مختلف حقوق بھی دیے گئے ہیں، جبکہ دفعہ 370 جموں کشمیر کو کچھ خصوصی حقوق دیتا ہے. اچھا، 1954 میں بھارتی صدر کے ایک حکم کے بعد آرٹیکل 35A کو آئین میں شامل کیا گیا تھا. آرٹیکل 35A بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کا حصہ ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. آرٹیکل 370 کی وجہ سے جموں کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ حاصل ہے. آرٹیکل 35A کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو. کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا اور نہ ہی یہاں مستقل شہری بن سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ نہ ہی ملازمتوں پر حق رکھتا ہے وہاں. یہی آرٹیکل 35A جموں کشمیر کے لوگوں کو مستقل شہریت کی ضمانت دیتا ہے. اس کو بھی یاد رکھنا کہ یہ جو آرٹیکل 35A جموں کشمیر کے لوگوں کو مستقل شہریت کی ضمانت انہی بنیادوں پہ دیتا ہے. اسے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارت کشمیر کے خصوصی ریاست کے درجے کو ختم کر رہا ہے. اچھا، مزید بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ RSS کے ایک تھنک ٹینک گروپ جموں کشمیر اسٹڈی سینٹر نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 35A کو چیلنج کیا تھا. یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سوموار کے دن سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سنانا ہے. اور اوپر سے جس طرح فورسز کی ڈپلائمنٹ وہاں ہو رہی ہے، یہ بھی کچھ سی طرف جو ہے نا وہ سمت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس آرٹیکل کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ کی جموں کشمیر کے حوالے سے ان قراردادوں کی رہی صحیح اہمیت ختم ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور اس متنازع علاقے میں غیر کشمیریوں کو لانا چاہتا ہے. اس لیے ہم تمام کشمیری بھارت کی اس عمل کی مذمت کرتے ہیں. آرٹیکل 370 کی وجہ سے صرف 3 ہی معاملات بھارت کے مرکزی حکومت کے پاس ہیں کیا، جن میں سیکورٹی، نمبر 2 خارجہ امور اور نمبر 3 کرنسی شامل ہے. باقی تمام اختیارات جموں کشمیر حکومت کے پاس ہیں. بھارت اب عدالتوں کے ذریعے اس آرٹیکل کو ختم کر کے کشمیریت کی پہچان ختم کرنا اور اسے متنازع علاقے میں غیر کشمیریوں کو بھی لانا چاہتا ہے. آپ خود دیکھ لیں اس کی آخر وجہ کیا ہے. اس آرٹیکل کے خاتمے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ میں ہماری قراردادیں گئی ہیں ان کی اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اندیشہ ہے کہ وہ بے معنی ہو جائیں گی. اچھا، ان قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کو متنازع قرار دیا گیا تھا اور پاکستان بھارت کو کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے
رائے شماری کا ماحول بنا کر دیا جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت عمران خان کا دورہ ہوا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان گئے ہیں امریکہ، اور انہوں نے اپنے پورے دورے میں اپنا آدھا وقت مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے لگایا ہے وہاں۔ اور پوری دنیا میں جو پیغام کشمیریوں نے اپنے خون سے دیا، کم و بیش ہمارے لاکھوں شہداء یہاں انہوں نے اپنا خون بہایا کہ کشمیریوں کا مسئلہ کشمیریوں ہی کی رائے کے مطابق حل ہوگا۔ یہ بات پوری دنیا میں، یہ پیغام پوری دنیا میں دینے کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے وہاں یہ بات کی کہ جو کشمیر کا آئیڈیل سولوشن ہے، جو پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اپنا موقف دیا انہوں نے کہ کشمیریوں کا مسئلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہی بش نے اس میں ثالثی کے کردار کی پیشکش کی، تو جو بھارت کی صورتحال تھی وہ مزید ان کو جو ہے نا اس پہ سوچنے پہ مجبور کیا، اور وہاں انہوں نے کشمیر میں جو اس وقت اشتعال انگیزی شروع کی، یہ سارا اس طرف جو ہی پاکستان نکلا ہے، ڈائیلاگ والی طرف نکلا ہے، پاکستان نے بات کی ہے کہ کشمیریوں کو ان کی رائے کے مطابق، ان کی رائے شماری کے مطابق مسئلے کا حل جو ہے نا وہ کرنا ہوگا ہم سب مل کر۔ تو بھارت نے صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ بحیثیت کشمیری ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس وقت اس اہم ایشو پہ نظر رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے مائیں، بہنیں، بیٹے قربان ہوئے اس دھرتی کی آزادی کے لیے، اور اس مشکل ساتھ میں ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا بچہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر کبھی بھی بھارت کے قبضے میں نہیں رہے گا، اور بھارت کی بکھلاہٹ بتا رہی ہے کہ اس وقت صورتحال اس کے ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں جی کہ اللہ ہم سب کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو متحد فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس وقت اس میری ضعیف سی کوشش کی وجہ سے آرٹیکل 35A کو سمجھا ہوگا کہ اصل میں آرٹیکل 35A ہے کہ، اور ساری یہ جو اس وقت ایک گمبھیر صورتحال وادی میں پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور میں نے تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے میزبان محمد عارف عزیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔